السلام علیکم، میں ہوں بلال کمکا فٹنس اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیٹو ڈائٹ کے بارے میں۔ کیٹو ڈائٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور زمانہ ہو چکی ہے، لوگوں نے اس کو سٹارٹ بھی کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ فائدے بھی اٹھا رہے ہیں، اس سے ویٹ بہت جلدی سے لاس ہوتا ہے۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیٹو ڈائٹ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیسے سٹارٹ ہوئی اور اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، بیسیکلی یہ ڈائٹ ہے کیا، اور بالکل سادہ سی مثال سے سمجھاؤں گا کہ کیٹو ڈائٹ ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کیٹو ڈائٹ ایکچوئل سٹارٹ ہوئی تھی تو امریکہ کے کچھ ڈاکٹرز نے ایکسپیریمنٹ کے طور پر سٹارٹ کی تھی ایسے بچوں پر جن کا نروس سسٹم ویک تھا بچپن میں ہی، تو ان کے اوپر انہوں نے کیٹو ڈائٹ ان کو شروع کروائی یہ دیکھنے کے لیے کہ ان سے ان کو کچھ افاقہ ہوتا ہے کہ نہیں، فرسٹ۔ سیکنڈ، انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کے لیے تیار کیا تھا کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو اس سے کتنی بہتری ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے یہ اچھی ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ کاربوہائیڈریٹ انٹیک نہیں کرتے اور جس سے جو ہے آپ کی انسولین سپارک ہوتی ہے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی 3 بیسک نیوٹرینٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس۔ اب کیٹو ڈائٹ میں ہوتا اس طرح ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہمارے پنجاب میں یا ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں، گندم، چاول، جو، باجرہ، مکئی، یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں، تو ہم لوگ اس میں کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور ڈائٹ بیس کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے 2 نیوٹرینٹس کے اوپر، پروٹین اور فیٹس کے اوپر۔ اب جب پروٹین اور فیٹ ہم لوگ انٹیک کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ختم کر دیتے ہیں، ایون کہ ہماری باڈی کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ ٹنک ہوتا ہے جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ کیٹوس پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ جب وہ پروڈیوس کرتی ہے تو پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ کیٹو کے اوپر چلی جاتی ہے، ادروائز جب تک آپ کے اندر کاربس جو ہیں وہ گلائکوجن کی صورت میں پڑے ہوتے ہیں تب تک آپ کی باڈی جو ہے وہ کیٹوس پر نہیں جاتی۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ جب آپ کا کیٹو والا پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی باڈی لیزی ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ دن پرابلم ہوتی ہے، ایسے ہی پرابلم ہوتی ہے۔ میں اس کی ایگزامپل بالکل سادہ سی سمپل سے دوں گا کہ جو بندہ کیٹو ڈائٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سی این جی کے اوپر ہے۔ آپ کی گاڑی جیسے سی این جی کے اوپر ہوتی ہے اسی طرح آپ کی کیٹو ڈائٹ والوں کا حال ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کاربوہائیڈریٹ کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں، گلائکوجن کے اوپر، وہ لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ان کی گاڑی یا ان کی باڈی کا انجن پیٹرول کے اوپر چل رہا ہے، سیم اسی طرح۔ اور جب آپ لوگ پیٹرول سے سی این جی کے اوپر شفٹ کرتے ہیں گاڑی کو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گاڑی کچھ دیر تک پرابلم میں آتی ہے، جھٹکے لیتی ہے، تو پھر آپ کی جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ سی این جی کے اوپر چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح جب آپ لوگ گلائکوجن سے کیٹوسس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، آپ کی باڈی گلوکوز کو ڈیمانڈ کرتی ہے تو کسی صورت میں بھی، اور آپ کو تھوڑی سی کریونگ بھی ہوتی ہے، اچھی خاصی بھوک لگتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ اب جو ہمارے جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے جو یہ کیٹو ڈائٹ سٹارٹ کروائی تھی، انٹروڈیوس کروائی تھی، تو انہوں نے سٹارٹ میں جب یہ سٹارٹ کروایا تو انہوں نے یہ کروایا، انہوں نے بولا سب کو کہ اس کو 4 ہفتوں کے لیے کرنا ہے یا 5 ہفتوں کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیٹو ڈائٹ نہیں کرنی، آپ نے دوبارہ پھر کاربوہائیڈریٹ کے اوپر شفٹ ہونا ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے رزلٹ بہت اچھے تھے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کیٹو ڈائٹ کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں،
اور یہ جانے بنا کہ اس کے ساتھ ان کو کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں. اب باقی سب پرابلم کو چھوڑتے ہوئے میں صرف ان لوگوں کو, ایسے ینگس لوگوں کو جو مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں, جو میرے پاس آتے ہیں, جو ینگ ہیں ابھی تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی, ان کو کبھی بھی میں کیٹو ڈائٹ ریکمینڈ نہیں کرتا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ فٹ ہوتا ہے, جو بندہ انرجیٹک ہوتا ہے, جو مرد اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ ہی ایکچوئل میں فٹ ہوتا ہے. اگر وہ بچہ یا وہ اسٹرانگ یا بندہ یا وہ ینگ مین اگر کیٹو ڈائٹ پر چلا جائے تو وہ سوچ لے کہ سمجھ لیں کہ اس کی لائف سی این جی پر, یا اس کی گاڑی کا جو انجن ہے وہ سی این جی پر سٹارٹ ہو چکا ہے, وہ پیٹرول کو مس کر چکا ہے. اب وہ جب دوبارہ پھر پیٹرول پہ شفٹ ہوگا تو اس کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی, جس طرح ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ شفٹ ہوگا. اب لیکن شفٹ ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ جب آپ دوبارہ شفٹ ہوتے ہو تو پھر آپ کا فوراً سے, کیونکہ آپ کے جو باڈی کے سیلز ہیں ان کے اندر گلوکوز ختم ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے بہت زیادہ ہنگری ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جلدی سے جلدی جو ہے کاربوہائیڈریٹس ملے. اور جیسے ہی آپ لوگ کیٹو سے شفٹ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کے اوپر, تو وہ فوراً سے اس کو سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مجھے یہ نیکسٹ نہیں دے گا, اور وہ سٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگ پھر اسی طرح سپیڈ سے ویٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. جب ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے اندر دوبارہ پھر ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا, یہ تو میرا ویٹ بڑھ جائے گا. آپ لوگ دوبارہ پھر کیٹو پر شفٹ ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح آپ کی لائف کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے, اور دوبارہ آپ لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو پاتے جتنے آپ کو ہونا چاہیے. اب آپ کی باڈی, یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے اپنی باڈی کا انجن جو ہے وہ لیزی رکھنا ہے, جو لیزی رکھنا ہے تو پھر آپ سی این جی پر رہیں. اگر آپ نے اپنی باڈی کا انجن فاسٹ رکھنا ہے, میٹابولزم تیز رکھنا ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے دوسری جو آپ کی بیلنس ڈائٹ ہے اس کے اوپر آ جائیں. اور بیلنس ڈائٹ سے بے شک ایسا ضرور ہے کہ لیٹ وزن کم ہوتا ہے, اس کے ریزلٹس لو ہیں, لیکن اس کے ریزلٹ ریلائبل ہیں. جو لوگ بیلنس ڈائٹ سے ویٹ لاس کرتے ہیں وہ لوگ اتنے جلدی دوبارہ موٹے نہیں ہوتے. آپ ابھی بھی کسی اچھے نیوٹریشنسٹ کے پاس چلے جائیں, کسی اچھے ڈائٹیشنس کے پاس چلے جائیں, آپ اس کو فورس نہ کریں تو وہ آپ کو کبھی بھی کیٹو ڈائٹ ریکمینڈ نہیں کرے گا. ہاں اگر آپ اس کو فورس کہیں کہ مجھے تو میری تو شادی ہے یا میرا تو وہ فنکشن آنے والا ہے, میں نے تو 8 کلو لاس کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر وہ پریشر میں آ کے آپ کو کیٹو ڈائٹ پسند کرے گا. ادروائز وہ آپ کو کبھی بھی کیٹو ڈائٹ کے اوپر نہیں لگائے گا, وہ آپ کو بیلنس ڈائٹ کے اوپر ہی رکھے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ نے کیٹو جوائن کرنا ہے تو آپ کریں, لیکن جو بیسک ایکچوئل ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو جو ہے بیلنس ڈائٹ سے ہی ملنے والی ہے. مزید جو آپ کو اگر اس کے بارے میں آپ کی کچھ کویسچنز ہیں وہ مجھے کمنٹس میں پوچھ لیں, مجھے میسج کر دیں, تو میں اس کے اوپر مزید ویڈیو بناؤں گا, آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کروں گا. اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, یہ شیئر کریں, یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, یہ آپ لوگوں کی ہی فٹنس کے لیے ہے. آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں, لائف لوگ کہتے ہیں لائف اس بندے کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں لائف اس بندے کی ہے جس کے پاس ہیلتھ ہے. ہیلتھ سب سے پہلے ہے. ہیلتھ ہے تو آپ اپنے پیسے کو بھی انجوائے کریں گے, اپنی سوشل لائف کو بھی انجوائے کریں گے, اپنے فیملی کو بھی انجوائے کریں گے, آپ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہے تو آپ ہر ٹائم فیئر میں رہیں گے, ڈر میں رہیں گے کہ میں اگر نہ رہا تو باقی میری چیزوں کا کیا حال ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. میں ہوں بلال کمکا فٹنس. اللہ حافظ.